عظمت صحابہ بھی بیان ہوگی، عظمت اہل بیت بھی بیان ہوگی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہو، صفر المظفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، صحابہ کا ذکر بھی ہوگا، اہل بیت کا ذکر بھی ہوگا۔ جو خطیب اہل بیت کا ذکر کرے، صحابہ کا ذکر نہ کرے، اس سے پوچھو کیوں نہیں کرتے؟ جو صحابہ کا ذکر کرے، اہل بیت کا ذکر نہ کرے، اس سے پوچھو کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم صحابہ و اہل بیت کو جدا سمجھتے ہو؟ یہ یاد رکھو، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں۔ ان کی رشتہ داریاں اٹھا کر دیکھو۔ جب میرے کریم نبی نے فرما دیا میں نے جن سے رشتے لیے وہ بھی رب کی مرضی سے، جن کو رشتے دیے وہ بھی رب کی مرضی سے، جس کے گھر میں میرے آقا دلہا بن کر گئے وہ اللہ کی مرضی سے، جو میرے آقا کے گھر میں دلہا بن کے آیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ ابو بکر کی بیٹی میرے نبی کے گھر خدا کی مرضی سے، عمر فاروق کی بیٹی میرے نبی کے گھر خدا کی مرضی سے، ابو سفیان کی بیٹی میرے نبی کے گھر خدا کی مرضی سے، اور میرے نبی کی بیٹیاں عثمان غنی کے گھر خدا کی مرضی سے، میرے نبی کی بیٹی مولا علی کے گھر خدا کی مرضی سے۔ یعنی جن سے لیے وہ بھی رب کی رضا، جن کو دیے وہ بھی رب کی رضا۔ جب رب نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کو پسند کیا تو پھر بندہ جو بھی کرتا رہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں۔ لہٰذا محرم کا مہینہ آ رہا ہے، دوستو صحابہ کا بھی ذکر کرو، اہل بیت کا بھی ذکر کرو، امام حسن کا بھی ذکر کرو، امام حسین کا بھی ذکر کرو، اور کربلا میں شہید ہونے والے مولا علی کے تمام بیٹوں کا تذکرہ کرو، امام زین العابدین کا بھی ذکر کرو، امام حسن مصنع کا بھی ذکر کرو۔ پھر پتہ چلے گا محب اہل بیت اور صحابہ کون ہے اور بغض اہل بیت اور صحابہ رکھنے والا کون ہے۔